الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جی آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، آپ شروع کر دیجیے، جزاک اللہ۔ جی بہتر جی۔ اچھا حضرت، میں ذرا 5 منٹ مجھے دیجیے گا، میں آپ کو جوائن کرتا ہوں، اگر کوئی سوال ہوگا تو میں 5 منٹ بعد آپ سے سوال لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ جی بہتر جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری یہ نئی سیریز ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ سیریز حضرت مولانا حماد عباسی صاحب جو لے رہے تھے، تو اس میں ایک وقفہ آیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ نئی سیریز ہے، اس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو شرکاء ہیں اس ورکشاپ کے، وہ مجھے بتاتے جائیں کہ ان کا تعلق کن شہروں سے ہے، اپنے اپنے شہر کا نام یہاں چیٹ باکس میں تحریر کرتے چلے جائیں۔ جی چیٹ کا نام کہ کس شہر سے آپ کا؟ ماشاءاللہ جی، وجیحہ صاحبہ اسلام آباد سے ہیں، آفاق صاحب بکر سے ہیں، صبا کراچی سے ہے، اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی، لاہور سے، کراچی، طائف، ماشاءاللہ سعودی عربیہ سے، لاہور سے، کراچی سے، ٹھٹھا سے، لاہور ہے، اور اسی طرح ڈبل ایس شمیم شعیب یہ کراچی سے ہیں، اور فاطمہ اسلام الدین کراچی سے ہیں، سندھ سے بھی ہیں، جی لاہور سے ہیں، کراچی سے ہیں، اٹک حضرت آواز چلی گئی آپ کی۔ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی معذرت، غالباً مائک میوٹ تھا یا کہ وجہ بن گئی تھی کچھ۔ بہرحال مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ گیا ہے آج کے اس سیشن میں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کا آج اس سیشن میں شامل ہونا، یہاں سیکھنے سکھانے کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو سکرین جو غائب ہوئی ہے، اس کا کچھ ایشو ہمارے ہاں، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو چل رہا ہے، تو وہ تو شاید ہوتا رہے، لیکن آواز انشاءاللہ آتی رہے گی، آواز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اگر سکرین غائب ہو تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ دوبارہ کنیکٹ ہو جائے گی۔ تو ابھی آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ احباب نے کوئی ورکشاپ کسی بھی موضوع سے متعلق، وہ چاہے پرسنل ڈیولپمنٹ ہو یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو یا صحت کے حوالے سے ہو، تو اس کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، نہیں کی کوئی بھی کسی بھی نوعیت کی ورکشاپ، اینگر مینجمنٹ، بہت خوب،
اگر آواز کا مسئلہ ہے تو انتظامیہ براہ راست مجھ سے مجھے بتا دیں. نہیں کی اینگزائٹی مینجمنٹ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مولانا حماد صاحب کی ورکشاپس آپ نے اٹینڈ کی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. عطا علی کی ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، بے شمار موضوعات پہ، سٹریس مینجمنٹ، تزکیہ نفس پر ورکشاپ کروائی ہے. اخلاق حمیدہ کے حوالے سے، اخلاق رذیلہ کے حوالے سے بہت خوب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، بہت خوب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت سی اٹینڈ کی ہے. ڈپریشن مینجمنٹ، ہیلتھ اینڈ فٹنس، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ورکشاپ جو آپ نے مختلف اٹینڈ کی ہے، آواز تھوڑی جرک کر رہی ہے بار بار نا، اسی اٹک کے آ رہی ہے. انٹرنیٹ کا شاید مسئلہ ہے، آواز کٹ رہی ہے. کوئی بھی ورکشاپ آپ نے اٹینڈ کی ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تھی، وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی تھی. حضرت آواز بریک ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. متعلق حضرت آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بیچ میں بالکل. اٹک کے آ رہی ہے. جی بہت زیادہ اٹک کے آواز آ رہی ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. آواز آ رہی ہے جی. کے نام سے لاگ ان شامل ہوا. حضرت میں نے کوورس بنا دیا. جی بالکل، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مختلف ورکشاپس جو آپ نے اٹینڈ کی ہوئی ہیں، ان ورکشاپس کے اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے جذبات کس نوعیت کے ہوتے ہیں، کیا فیل ہوتا ہے، یا آپ کے ایکشن کیا ہوتا ہے ان ورکشاپس کو اٹینڈ کرنے کے بعد؟ چاہے آپ نے وہ ورکشاپس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی اٹینڈ کی ہیں، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اٹینڈ کی ہیں، یا پھر ہیلتھ یا صحت سے متعلق ورکشاپ آپ نے لی ہیں، تو ان ورکشاپ کے اٹینڈ کرنے کے بعد جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں، جو آپ ایکشن کوئی اس کے بعد لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے مجھے آگاہ کیجئے. عمل کرنا، تو عمل کرنے کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے. تو عمل کرنے کے لیے کیا کوئی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو بدلنے کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے سر، ان ورکشاپ کو اگر خود پہ اپلائی کریں تو کافی بینیفٹس ہوتے ہیں. اگر والی بات نہیں کرنی، آپ نے اگر تو کر دیا کہ اگر کریں، کرتے نہیں ہے. جو کرتے ہیں وہ بتائیں. علم پہ عمل سے فائدہ ہوتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، بہت فرق ہوتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے.
جذبات یہ ہوتے ہیں کہ آپ اب سے مثبت سوچیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ ورکشاپ کے بعد بہت زیادہ ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں، عمل کرنے کا دل چاہتا ہے، کوشش کرتے ہیں، عمل کر کے دیکھا ہے، بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ الحمدللہ لاٹس آف چینج ان بیہیویئر، گڈ، نیگیٹو تھنکنگ دور ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں، بہت خوب۔ استاد حماد صاحب نے بولا تھا کہ باتیں لکھ لیں، میں نے وائٹ بورڈ لے کر رکھا ہے، بہت خوب۔ اپنی غلطیوں کی نشاندہی، جی عمل کرتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے، عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، کچھ دن اپلائی کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر یاد آتا ہے تو دوبارہ آغاز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سوچ تبدیل ہوتی ہے، مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، سوچ کافی حد تک بدلی ہے، بہت خوب۔ جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں صحیح کرتے ہیں، اپنی ذات میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں اور مزید بدلنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، ہر ایک بات میں مثبت رخ سیکھا ہے، بہت خوب، جی سیکھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش اور مثبت چینج آتا ہے، جو باتیں بھول جاتے ہیں یاد آ جاتی ہیں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، پازیٹیو تھنکنگ ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک جو ہماری بات تھی، سوال آپ نے جو جواب دیا وہ مکمل ہو گیا، مزید جواب نہ دیجیے، کانفیڈنس آتا ہے یا آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم کوئی ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں، وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے مراد تعمیر شخصیت، تنظیم ذات، شخصی تعمیر ہے۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، جو آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، جس پیشے سے وابستہ ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے متعلق۔ ہیلتھ، صحت سے متعلق آپ نے کوئی ورکشاپ اٹینڈ کی۔ اس کے بعد جذبہ بیدار ہوا کہ عمل کرنا ہے، کچھ اپنے آپ کو بدلنا ہے، تبدیلی لے کر آنی ہے، اور تبدیلی کے آغاز کر لیا، جوش سے قدم بڑھا لیا اور لاہ عمل بنا لیا، لیکن کچھ عرصہ تک، ایک دن، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 2 ہفتے تو عمل کیا، اس کے بعد عمل چھوٹ جاتا ہے، اس کے بعد عمل کر نہیں پاتے، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوراً کوئی تبدیلی تو آئی لیکن وہ تبدیلی کا جو دورانیہ تھا وہ بہت محدود تھا، بسا اوقات عمل کرنے کی کوشش کا آغاز کیا لیکن عمل کر نہ پانے کی صورت میں تو یہ ہوا کہ مایوسی ہوگی کہ بھئی کر نہیں پا رہے، اچھا سن رہے ہیں، اچھی باتوں کا پتہ تو چل رہا ہے اور ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہو نہیں رہا۔ کیا ایسی کیفیات ہوتی ہیں؟ جی فرمائیے، کیا ایسی کیفیات ہوتی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایسی کیفیات ہوتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز آج سے جو ہم آغاز کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ سیکھی ہوئی چیزوں کو عمل میں کیسے لایا جائے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ایک روڈ میپ کیا ہو، لاہ عمل کیا ہو، کہ ہم ٹریک پر چڑھیں اور چڑھتے ہی چلے جائیں، چلتے ہی چلے جائیں، پھر رکے نہ، ڈی ٹریک نہ ہوں، ہمت نہ ہارے، مایوسی نہ آئے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم یہی سیکھیں گے۔ تو تیار ہیں آپ لوگ سیکھنے کے لیے؟ جی اپنی اپنی جگہ پر، چیٹ باکس میں لکھنے کی ضرورت نہیں، اپنی اپنی جگہ پر ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے کہ جی بالکل تیار ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے وہ ٹریک، وہ راستہ جو منزل تک لے جائے، وہ راستہ جس راستے پر چل کر ہم ڈی ٹریک نہ ہوں، راستے سے بٹکے نہ، مایوس نہ ہوں، رک نہ جائیں بلکہ چلتے چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست میں جو آغاز ہے، ابتدا ہے، وہ ایسا ہی اسی ٹاپک کی ابتدا ہے، اسی موضوع کی ابتدا ہے، ابتدائی باتیں، ابتدائی کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ یہ ہینڈ ریز ہوئے ہیں اور ہینڈ ریز کی میں وجہ نہیں سمجھ پا رہا کہ کیوں اتنی جلدی ہینڈ ریز ہو گئے، اور کیا آپ لوگ چیٹ باکس میں بتا دیجئے، ہم آپ کے جو سوالات ہیں وہ بعد میں لے گے، ابھی فوراً نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری شناخت، ہماری پہچان کیا ہے۔ یہ بات واضح ہو کہ جو ہماری عادات ہوتی ہے نا،
جو ہماری روزمرہ کی روٹین ہوتی ہے وہ عادات ہی ہماری پہچان ہوتی ہیں، عادات ہی ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہیں، عادات ہی ہماری شناخت ہوتی ہیں۔ جو روزانہ مثال کے طور پر ایک دن لے لیں، صبح ہم اٹھتے ہیں، کتنے بجے اٹھتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ فجر کے بعد سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا ذکر، اذکار، تلاوت، دیگر امور وہ سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں ان کا آغاز کر دیتے ہیں۔ لوگ سستی کے عالم میں اٹھتے ہیں، نیند کو طاری کیا ہوتا ہے، اسی نیند میں نماز ادا کرتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ اس کے بعد سونا ہے، اور سونے کی کیفیت دور نہ ہو، قریب قریب ہی رہے تاکہ دوبارہ سویا جائے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روٹین ہے کہ وہ صبح نہاتے ہیں، نیا لباس صاف ستھرا پہنتے ہیں، اور پھر اپنی کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جوتا جو پہننا ہے وہ پالش کرتے ہیں، ناشتہ کرنا ہے تو وہ کون سا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور اس کے بعد جو دوپہر کے معمولات ہیں، شام کے معمولات ہیں، سونے کے معمولات ہیں، کھانے پینے کے معمولات، یہ تمام کی جو روٹین ہے، یہ ڈیلی کا جو ہمارا اسکیجول ہوتا ہے، ہماری عادات، ہمارے رویے، ہمارے برتاؤ مل کر ایک شخصیت بناتے ہیں، ایک پہچان بناتے ہیں، ایک آئیڈینٹی بناتے ہیں۔ کن کی نظروں میں؟ اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی، اپنے بچوں کی نظروں میں بھی، اپنے رشتہ داروں کی نظروں میں بھی، اپنے کولیگز کی نظروں میں بھی، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں تو دیگر طلباء کی نگاہ میں، اساتذہ کی نگاہ میں، اگر استاد ہیں تو دیگر اساتذہ کی نگاہ میں، اگر آپ پروفیشنل کوئی کسی اور پروفیشن سے وابستہ ہے، کسی بھی جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کاروبار ہو یا ملازمت کر رہے ہوں، تو دیگر جو لوگ ہیں تو ان تمام میں آپ ایک آئیڈینٹی اور ایک شناخت بنا رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں۔ کس کی بنیاد پر؟ اپنے عادات کی بنیاد پر۔ اپنی عادات ہماری پہچان ہوتی ہے، عادات ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے، عادات ہماری شناخت ہوتی ہے۔ یہاں تک بات بالکل واضح ہوگی۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ عادات یا عادت ہوتی کیا ہے؟ عادت جو ہے یہ ہماری روٹین ہے، عادت ہمارا عمل ہے جو ہم باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ عادت ہماری کیا ہے؟ کوئی بھی مخصوص صورتحال، سچویشن، مثال کے طور پر آپ صبح بیدار ہوئے، اور جب بیدار ہوئے ہیں تو آپ کے کپڑے ہی استری نہیں ہے، تو اہلیہ کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، یا پھر یہ ہے کہ آپ خاتون ہیں اور آپ کو شوہر نے اٹھایا نہیں صبح، یا ان کی طرف سے کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ غضبناک ہوگی، غصہ ہو گیا۔ تو مخصوص صورتحال میں جو آٹومیٹیکلی جو آپ کا ریسپونس آتا ہے، آپ کا ایک ری ایکشن آتا ہے، آپ کا ایک رد عمل آتا ہے، وہ بھی آپ کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی ایک پہچان بناتی ہے، وہ بھی آپ کی ایک شناخت بناتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی عادت، اپنی ہیبٹ، اس پر کام کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، تو ہماری شخصیت، ہماری پہچان، ہماری روزمرہ کی روٹین وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ہم عادت پر اپنی فوکس نہیں کریں گے، اس کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر کوئی بھی ہماری پہچان یا آئیڈینٹی یا ہماری شناخت یا ہمارے روزمرہ کے امور وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی بات کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے کہ جو عادت ہے، عادت کو ڈیولپ کرنا، عادت کو بنانا، بری عادت کو زندگی سے نکالنا، جن عادات پر آپ قابو پانا چاہتے ہیں ان کو چھوڑنا، اور جو نئی عادات آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو اختیار کرنے کا پروسیجر کیا ہے۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے عادات کی تشکیل کی اساسیات، کہ بیسز کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، اساسیات کیا ہیں، عادات کیسے بنتی ہیں، کیسے ان کو چھوڑا جاتا ہے، اس کی اساسیات کیا ہیں۔ اس کے بعد پروسیجر آئے گا، دیگر امور آئیں گے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ آج ہم صرف اساسیات کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ العزیز لیں گے۔ عادات کی تشکیل
جب ہم کوئی بھی ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی اچھی بات سنتے ہیں، کوئی بھی اچھا لیکچر سن لیتے ہیں، موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تبدیلی آئے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ ہم نے کرنا ہے. یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، ان سے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. کامیابی کا مجھے ایک لاہ عمل مل گیا، کامیابی کا ایک مجھے روڈ میپ مل گیا ہے، روڈ میپ میرے سامنے آ گیا ہے. تو اب تو مجھے کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی کے لیے میں نے قدم بڑھانا ہے. تو اس سلسلے میں ہم ایک لاہ عمل بنا لیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہمارا رویہ اور برتاؤ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیابی کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت ہے. ہم نے بڑے اقدامات کریں گے تو بڑی کامیابی ملے گی. خود پر ہم دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ ایک بڑی کامیابی حاصل کر سکے. مثال کے طور پر کتاب لکھنا ہے، تو کتاب لکھنے کے لیے ہم جو سوچتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک تو دباؤ میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہونی چاہیے، یہ ہو، میٹیریل میرے پاس ہو، مجھے یکسوئی حاصل ہو، میرے فلاں کام میرے ذمے نہ ہو، فلاں چیز نہ ہو، بچے مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میرا آفس اس طرح کا ہو. مختلف چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بڑا ادارہ بنانا ہے، بڑا ادارہ بنانے کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، اور پھر بڑے خوابوں کی تکمیل کے لیے دیکھتے ہیں کہ بھئی وسائل فلاں چیز وہ چیز نہیں ہے، تو کہاں سے حاصل کریں گے. اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے، بچوں کا کہ بیٹا ہے وہ بڑا ہو رہا ہے یا بیٹی بڑی ہو رہی ہے، تو بیٹے کو ہم ابتدائی عمر میں ہی حسن بصری دیکھنا چاہتے ہیں رحمہ اللہ، اور بیٹی کو رابعہ بصری دیکھنا چاہتے ہیں رحمہ اللہ. تو اگر ہم کیا اسے کہتے ہیں ویٹ بڑھ گیا ہے، وزن بڑھ گیا ہے، وزن کو کم کرنا ہے، تو ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ٹپس لے لیے. جب ٹپس لے لیے ہیلتھ کے حوالے سے، تو ہم نے بس کوشش شروع کر دی کہ آج ہی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، 2 گھنٹے کرنی ہے، 2 کلومیٹر تک واک کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، جم میں ایڈمیشن لے لیا، فیسیں بھر دی کہ آج سے بس شروع کر دیں گے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کسی بھی بدلاؤ کے لیے، تبدیلی کے لیے، کسی اچھی چیز کو اختیار کرنے کے لیے جو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ یا تو مشکل ہوتا ہے یا پھر وہ وسعت میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. ہم کسی بھی بڑی کامیابی کے لیے معمولی نوعیت کی بہتری کو بہتری نہیں سمجھتے، معمولی نوعیت کے قدم بڑھانے کو قدم بڑھانا نہیں سمجھتے. ہمیں چھوٹی سی تبدیلی، چھوٹی سی بہتری، چھوٹی سی امپروومنٹ عام طور پر نظر نہیں آتی. ہم خود پر دباؤ ڈالے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا کام کرنا ہے، ہائے کیسے کریں، کس طرح کریں. اس کے لیے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، اور بہت سارے دیگر امور متاثر بھی ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی ہم لا نہیں پاتے، بڑے اقدامات کر نہیں پاتے، اور بڑی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی. یا پھر بڑے اقدامات تو کر لیتے ہیں، جب بڑا سٹیپ آپ اٹھاتے ہیں، بڑا قدم اٹھاتے ہیں، تو اس بڑے اقدام کو اٹھانے کے نتیجے میں بہت سارے دیگر امور متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چلیں آج کر لیا، کل کر لیا، پرسوں کر لیا، تو اس کے بعد آپ کی بس ہو جاتی ہے. جم میں داخلہ لینا ہے، جم میں داخلہ لینا ہے، اور ورزش کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز جب کرنے کے لیے آپ نے اتنی دور بسا اوقات ایڈمیشن لے لیتے ہیں کہ ایک دن تو جم چلے گئے، دوسرے دن جم چلے گئے، تیسرے دن جم جانا ہی مشکل ہو گیا. بھائی اتنی دور کون جائے، دوسرے دیگر امور متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر بس کر گئے، ہمت ہار گئے، اور ایکسرسائز کرنے کے لیے آج ہی دوڑ لگا دی، پارک میں چلے گئے، واک کی کرتے چلے گئے، اور 1 گھنٹہ واک کرنے کے بعد انتظار کیا یار میرا وزن تو کم ہوا نہیں. جب وزن کم ہوا نہیں تو 1 گھنٹہ واک کی فائدہ کیا ہوا. 3 دن بعد نتیجے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ 3 دن بعد ہمیں رزلٹ مل جائے گا، نتیجہ مل جائے گا. تو جب ہم جو پروسیجر اختیار کرتے ہیں کسی بھی اچھے کام کو
کرنے کا، کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کا، اچھی عادت کو اختیار کرنے کا اگر وہ پروسیجر درست نہیں ہوگا تو وہ اچھی عادت اختیار نہیں کر پائیں گے، اچھا نتیجہ حاصل نہیں ہو پائے گا اگر ہمارا پروسیجر درست نہیں ہوگا۔ پروسیجر کا درست ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہتری کے لیے جب کوشش کریں، قدم بڑھائیں، تو ہم فارمولا جو استعمال کرنا ہے وہ ہے 1% بہتری کا۔ ہم اپنے روزمرہ کی روٹین میں، ڈیلی لائف میں، ڈیلی معمولات میں، روزانہ کی جو معمولات ہیں ان میں 1% بہتری لائیں گے۔ 1% بہتری، 50% نہیں، 30%، 20%، 10% یا 15% نہیں، صرف 1%۔ جب ایک متعین لمحہ جو ہوتا ہے اس لمحے کو آپ متعین کر لیتے ہیں کہ بھئی اس لمحے میں امپروومنٹ لانی ہے، بہتری لانی ہے، اور لانی بھی 1% ہے، تو ایک تو لمحہ متعین ہو جاتا ہے، 1% بہتری لانا آسان ہو جاتی ہے، اور متعین لمحے کی اہمیت کو بڑھانا، اس میں امپروومنٹ لانا، اس میں بہتری لانا، یہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک متعین لمحے کی اہمیت کو بڑھانا آسان ہے بنسبت ایک بڑے پروسیجر کو اختیار کرنے کے، ایک بڑا قدم اٹھانے کے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو چھوٹی چھوٹی امپروومنٹ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اصلاحات ہوتی ہیں، ان کی جو ویلیو ہوتی ہے، اس ویلیو کو انکریز کرنا، اس ویلیو کو ماپنا، یہ آسان ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اور ان کی ویلیو کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد آج ارادہ کر لیا کہ 1% بہتری لانی ہے اپنے آج کے معمولات میں۔ آج کے معمولات میں صبح اٹھے، اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا انسان کرتا ہے، سونے کے بعد اٹھ کر سب سے پہلے دعا پڑھتا ہے۔ تو دعا آپ عام طور پر پڑھتے ہیں، آج سوچیں کہ 1% بہتری کیسے اس دعا میں لائی جائے۔ تو ہلکی سی بہتری، آج دل سے آپ دعا مانگ لیں، دل سے دعا کر لیں، ان کے ترجمہ کو سمجھ کر دعا کر لیں، رب کے شکریہ کے احساس کو لے کر دعا کر لیں۔ آپ جاتے ہیں واش روم میں تو 1% بہتری کا سوچیں کہ آج واش روم میں جاؤں گا تو 1% بہتری۔ آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں، پیسٹ اٹھاتے ہیں، صابن کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ صرف یہ سوچنا کہ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اس میں۔ صبح ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کر کے جو ناشتہ پیش کرنے والا ہے اس کا مسکرا کر شکریہ ادا کرنا، یہ بھی 1% بہتری ہے۔ 1% بہتری کی نیت سے تمام دن کے امور اگر آپ طے کرتے چلے جائیں گے تو یقین مانیے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک حیرت انگیز طور پر ہمارے سامنے آئے گا۔ روزانہ 1% بہتری کا مطلب یہ ہے کہ جب سال ختم ہوگا، آپ اپنے ان امور میں، جن امور میں آپ نے 1% بہتری کا تہیہ کر رکھا تھا، 1% بہتری لا رہے تھے، 37 گنا تک آپ زیادہ امپروو کر چکے ہیں، بہتر بن چکے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے برعکس کریں تو جیسے برے حالات یا بدتر آپ زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی گزارتے چلے جائیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بدتری ہوگی وہ 0 ہوگی، 0 ہوگی، وہیں تک رہیں گے۔ اور اگر آپ اچھائی کرتے گئے، امپروومنٹ لاتے رہے 1%، تو جو فتح ہے، جو کامیابی کی نوید ہے، کامیاب جب آپ نے ہونا ہے، وہ ایک قدم کے فاصلے پر کامیابی آپ کی ہوگی۔ اور اگر آپ دوسری نیگیٹو رہے اور اپنی روٹین کو بری عادات کے مطابق گزارتے رہے تو برے بننے میں، ناکام ہونے میں صرف 1 قدم ہوگا، 1 قدم کا فاصلہ ہوگا۔ آپ ذرا سا قدم بڑھائیں گے تو ناکامی کی گہرائیوں میں آپ گر جائیں گے۔ تو 1% بہتری کا جو فارمولا ہے، یہ بڑے بڑے سٹیپ آپ کو
جو اٹھانے میں مشکل پیش آتی ہے اس کی بجائے 1% بہتری انسان کو بہت حد تک کامیاب بنا دیتی ہے۔ اس کو ہم مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 1% بہتری لاتے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی میں، کہ جو آپ کی صلاحیت ہے، آپ اپنی صلاحیات کو بڑھانا چاہتے ہیں، صلاحیت سازی کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے، صلاحیت کی جو آپ کی صلاحیت ایک ہوتی ہے نا، پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں پیداواری صلاحیت کو، کہ آپ کتنے پروڈکٹیو ہیں۔ اگر آپ روزانہ 1% اپنے امور میں، اپنے کاموں میں بہتری لاتے جائیں، جو آپ کا پیشہ ہے یا پروفیشن ہے، اگر آپ ٹیچنگ سے وابستہ ہیں، تدریس سے وابستہ ہیں، تدریس کے شعبے سے روزانہ سبق پڑھاتے ہیں، مثال کے طور پر فقہ کا آپ سبق روزانہ پڑھاتے ہیں، تو آج سبق جو پڑھا رہے ہیں آپ نے سوچا کہ 1% آج کا سبق کل کے سبق کی نسبت بہتر ہونا چاہیے۔ آپ مطالعہ کرنے کے بعد سبق کی جو ڈیلیوری ہے کلاس میں، اس میں 1% بہتری سوچتے ہیں، اگلے دن تشریف لاتے ہیں تو پھر 1% بہتری سوچتے ہیں، اس سے اگلے دن تشریف لاتے پھر 1% بہتری سوچتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہفتہ بعد جو سبق کی بہتری ہوگی، پروڈکٹیوٹی ہوگی، جو سبق کے نتائج ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کیا وہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتری کی طرف جا رہے ہوں گے یا ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے تھے؟ جی مجھے بتائیے کہ 1% بہتری سبق میں روزانہ لاتے گئے تو ایک ہفتے بعد کیا حال ہوگا؟ 1 مہینہ تک آپ سبق میں بہتری لاتے چلے گئے تو 1 مہینے بعد کیا پوزیشن ہوگی؟ اسی طرح سال گزر گیا، پورا سال آپ نے فقہ کی تدریس کی، فقہ کی تدریس میں روزانہ کی بنیاد پر آپ نے سوچا کہ 1% کیسے میں امپروو کروں کل سے، کل بھی میں نے مطالعہ کیا تھا اسی طرح، کل بھی میں نے لیکچر ڈیلیور کیا تھا اسی انداز سے، اب اس میں 1% کیسے بہتری آئی؟ تو جب سال مکمل ہوگا تو 37% بہتری آ چکی ہوگی۔ پہلے کی نسبت جو سال کا آغاز کیا تھا، آپ کی صلاحیت، تدریسی صلاحیت آج سال گزرنے کے بعد 37% بڑھ چکی ہوگی، اور پھر جب اگلے سال کا آغاز ہوگا تو 37% بہتری کے ساتھ جب آپ دوبارہ آغاز کریں گے کہ فقہ کی تدریس میں نے دوبارہ اس سال کرنی ہے، تو آپ پچھلے سال سے 37 گنا بہتر ہو کر زیادہ بہتر انداز سے فقہ کی تدریس کر رہے ہوں گے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک صاحب تھے، ڈرائیونگ کیا کرتے تھے، تو ان کا یہ ہے کہ عمر کوئی 60 سال عمر ہو گئی تھی، 20 سال کی عمر میں انہوں نے گاڑی لی، 40 سال تک ظاہر ہے کہ ان کے استعمال میں گاڑی رہی، تو 60 سال کی عمر میں ان کا چالان ہو گیا، اور چالان جب ہوا تو بچہ موجود تھا، ایک بچے نے کہہ دیا کہ انکل آپ بھی گاڑی غلط چلاتے ہیں کہ چالان ہو گیا آپ کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس ان نالائکوں نے چالان کر دیا، ورنہ تو 40 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، 40 سال ہو گئے میرے پاس گاڑی کو، 40 سال سے میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ تو بچہ کہنے لگا 40 سال سے آپ غلط گاڑی چلا رہے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو ہم تجربے کو دہرا رہے ہوتے ہیں، تو تجربہ دہرا تو رہا ہوتا ہے، امپروومنٹ کی طرف نہیں جا رہا ہوتا۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا گزشتہ کل سے آج کا دن جو ہے اور آنے والا کل آج سے بہتر ہو، یہی روایات میں آیا ہے۔ تو پروڈکٹیوٹی جو آپ کی صلاحیات ہے، اگر آئی ٹی سے آپ کا تعلق ہے تو آئی ٹی میں 1% روزانہ امپروومنٹ لاتے چلے جائیں۔ اگر آپ کا تعلق کچن سے ہے تو کچن میں جو آپ کھانا وغیرہ بناتے ہیں، اگر یہ نیت ہو کہ 1% بہتری لانی ہے، 1% امپروومنٹ لانی ہے، اگر بچوں کی تربیت سے تعلق ہے تو 1% تربیت پر توجہ دینی ہے، 1% تربیت آج کی نسبت کل سے بہتر کرنی ہے۔ اللہ سے آپ کا تعلق ہے تو عبادت میں 1% بہتری آج کی نسبت لے کر آنی ہے۔ تو دیکھیے کہ کتنا بڑا فرق پیدا ہو جائے گا۔ میں بات اپنی سمجھا پا رہا ہوں؟ نالج آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے۔ اگر علم میں، نالج میں آپ روزانہ 1% آپ بہتری لے کر آئیں، صرف 1%،
تو 1% بہتری اگر لے کر آئیں گے، روزانہ ایک نئی بات سیکھیں گے، 1% نئی بات سیکھی آپ نے، اور روزانہ کتاب کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے، تو کتاب کا مطالعہ کیا تو 1% آپ مطالعہ میں آگے بڑھ گئے۔ تو جو نیا سیکھنا ہوتا ہے 1%، دیکھیں یہ 1% رکتا نہیں ہے، آج 1% سیکھا، کل دوبارہ 1% سیکھا، پرسوں 1% مزید بڑھا دیا، اس سے اگلے دن 1% مزید بڑھا دیا، یہ جو جمع در جمع در جمع ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ آپ کی صلاحیت کو ایک بوسٹ لگاتا ہے اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ 1% معمولی تبدیلی نہیں، بلکہ بہت بڑی تبدیلی کا ایک پیش خیمہ اور نقطۂ آغاز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی، جب نئی چیز سیکھی ہے، جو پرانے خیالات، پرانا مطالعہ ہے آپ کا، اس پرانے مطالعے کی بنیاد پر جب آپ نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کئی درواہ ہوتے ہیں، کئی راہیں ہموار ہوتی ہیں، کئی دروازے کھلتے ہیں۔ علم جو ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ علم نیا سیکھا تو گزشتہ جو علم ہے اس کو بوسٹ بسا اوقات مل جاتا ہے۔ تو نئی بات سیکھنا، روزانہ 1% اس بات پر فوکس کرنا کہ میں نے نیا کچھ سیکھنا ہے، نیا علم حاصل کرنا ہے، چاہے وہ مطالعہ کی صورت میں ہو، چاہے کسی کے لیکچر سننے کی صورت میں ہو۔ پوزیٹیوٹی ہے، پوزیٹیوٹی مثبت سوچ، مثبت رویہ، مثبت، دیکھیں قرآن مجید بھی یہ مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہے کہ سوء ظن سے بچیں، برے گمانوں سے بچیں، مثبت گمان رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو برے ہوتے ہیں اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو پوزیٹیوٹی، اگر 1% پوزیٹیوٹی کو آپ لے کر آئیں، اچھا سوچیں، کوئی بھی نعمتوں کو محسوس کریں۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو شکوہ دوسروں پر ہی شکایت ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، ان کے ابا جی کا قصور ہے، ان کی دادی کا قصور ہے، ان کی نانی کا قصور ہے، ان کی پھپھوں کا قصور ہے، ان کے چچا کا قصور ہے، اور وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو اکٹھے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ تو نیگیٹیوٹی تو آ رہی ہے، پوزیٹیوٹی نہیں ہے۔ اگر پوزیٹیوٹی آئے کہ مثبت انسان سوچے کہ ان کی وجہ سے بہت ساری راحتیں بھی تو مل رہی ہیں، بہت ساری سہولیات بھی تو مل رہی ہیں، اب ان میں سے میرا کیا رول ہے، میں نے کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو پوزیٹیوٹی کو بھی اگر 1% آپ دیتے چلے جائیں تو پوزیٹیوٹی جمع ہوتے ہوتے بہت آگے تک چلے جائے گی۔ اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اللہ پر یقین رکھنا اور کرنا، تو یہ پوزیٹیوٹی کو بھی اگر آپ ملٹی پلائی کریں، پلس کرتے چلے جائیں، تو اچھا خاصا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں آتا ہے، ریلیشن شپس جو آپ کے ہیں، تو رشتوں میں اگر آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، روزانہ 1% اس سلوک میں بڑھوتری لاتے چلے جاتے ہیں، تو یقین مانیے ہوتا ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ لوگوں کے ساتھ رویہ اور برتاؤ برتتے ہیں ویسا ہی لوگ برتتے ہیں۔ آج لوگوں کے ساتھ آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ لوگ بھی ویسے ہی آپ کو رسپانس دیں گے۔ حضرت مولانا حماد عباسی صاحب نے وہ جو ایموشنل ڈپوزٹس کا آپ کو بتایا ہے، آپ بالکل واقف ہوں گے۔ اگر ڈپوزٹ 1% روزانہ کی بنیاد پر آپ کرتے چلے جائیں، ہر رشتے میں، اپنے لائف پارٹنر میں، بچوں میں، اور دیگر سسرالی رشتے دار میں، اپنے جو آپ کے اپنے رشتے دار والدین کی طرف سے ہیں ان میں، اور ہمسایوں میں، اگر 1% آپ ڈپوزٹ کرتے چلے جائیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ روزانہ 1% ڈپوزٹ کرنے کے بعد جو 1 ہفتہ مکمل ہوگا، تو 1 ہفتے کے بعد کتنا ڈپوزٹ ہو جائے گا، رشتوں میں کتنی بہتری آ جائے گی، ایک مضبوط تعلقات کا ایک زبردست نیٹ ورک بننا شروع ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ریلیشن شپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ 1% بہتری، 1% کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ انسان کو جو ایک باقاعدگی ہوتی ہے، جو ایک تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، اس کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے اور مشہور مثال ہے، برطانیہ کی سائیکلنگ ٹیم 100 سال سے تقریباً
تقریباً 100 سال سے ناکام چلی آ رہی تھی، کوئی میڈل نہیں جیت پا رہی تھی، شکستوں کا ایک تسلسل تھا، اور یہاں تک کہ ایک معروف سائیکلز کے برانڈ نے انہیں سائیکل دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری سائیکل بدنام ہو جائے گی، ہمارا برانڈ کا جو ایک ریپو ہے، ایک اس کا جو ایک ریپو ہے، ایک جو شہرت ہے، وہ شہرت متاثر ہوگی، ہم نہیں دیتے ان کو۔ اسی اسنا میں ایک نیا کوچ آیا، جب نیا کوچ آیا تو نئے کوچ نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ ہر کام میں، تمام امور میں 1% بہتری لے آئے۔ سائیکل ہے تو سائیکل کے جتنے بھی پارٹس ہیں، ہر پارٹ میں 1% بہتری لیتے چلے آئے۔ اس کے آپ کہہ لیں ٹائرز جو ہے، جہاں پر کھلاڑی جو سائیکلسٹ ہے وہ بیٹھتا ہے تو وہ سیٹ ہے، سیٹ کو کمفرٹیبل کر دیا گیا، مزید بہتر کر دیا گیا۔ جن تکیوں پہ وہ سوتے تھے، آرام کرتے تھے، ان تکیوں کی آرام دہ ہونے میں 1% بہتری لے آئے، اور جن گاڑیوں میں وہ سفر کر رہے تھے وہاں پر 1% بہتری لے آئے۔ بہت ساری جگہوں پر جہاں جراثیم کے آنے کا اندیشہ تھا وہاں صفائی میں وہ بہتری لے آئے، تو اور جو ان کی خوراک تھی، خوراک میں 1% بہتری لے آئے۔ 1% بہتری، ہر پہلو سے انہوں نے 1% بہتری لانا شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 سے 4 سال بعد ہی اکثر جو گولڈ میڈلز تھے وہ اسی ٹیم کے پاس تھے۔ ایک ٹیم جس کی بری کارکردگی کا جو دورانیہ ہے وہ 1 سال پر محیط ہے، 100 سال پر محیط ہے۔ 100 سال پر محیط ہے، تو ایسی ٹیم کو چند ہی سالوں میں دنیا کی بہترین ٹیم بنا دینا، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے 1% بڑھوتری کی، اور یہ ریئل مثال ہے، یہ حقیقی مثال ہے، یہ فرضی مثال نہیں، حقیقی مثال ہے، اور ایسا ہو چکا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک لمبا سا کومنٹ آیا ہے، شاید کوئی سوال ہے یا کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ریلیونٹ سوال، جو متعلق سوال ہوں گے آج کے ٹاپک کے، وہی لیے جائیں گے، اور کوشش کریں کہ اردو میں لکھیں، رومن اردو پڑھنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اگلا اپنے برے گمان کی وجہ سے ہم سے بدظن ہی رہے اور ہم اس کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کر رہے ہوں، اور اس کو تو نہیں پتا کہ میرے اندر کیا سوچ چل رہی ہے، لہٰذا وہ میرے ہر عمل کو شک کی نگاہ سے اور تنقیدی نگاہ سے ہی دیکھے، تو ہم اس کا نظریہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے بارے میں بات کرنے سے، اگر انہیں سمجھ نہ آئے۔ یہ جو سوال آیا ہے یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہے، ایک نظریہ کار فرما ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ دوسرے کی نگاہ میں خود کو اچھا منوانا۔ یہ پچھلے گزشتہ تقریباً کچھ 70 سال سے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد بڑی تعداد میں لٹریچر پھیلایا گیا اور اس بات کو پروموٹ کیا گیا، اسے پرسنل ایتھکس بھی کہتے ہیں، شخصی اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کے نگاہ میں اچھا بننا، کہ دوسرا مجھے اچھا سمجھے۔ ایک ہوتا ہے، دیکھیں اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ ہے کہ اپنی نگاہ میں اچھا بننا، کہ میں مومن ہوں تو میں سچ بولتا ہوں، دوسرے کے لیے سچ بولنا نہیں، ایسا نہیں۔ میں مومن ہوں، میں مسکراتا ہوں، دوسرے کے لیے مسکرانا کہ دوسرا سمجھے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، نہیں۔ دوسرا مجھ سے راضی ہو جائے اس وجہ سے میں مسکراؤں، نہیں۔ دوسرے کی میں ہیلپ کروں تو اسے یہ لگے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ دوسروں وہ جو ربیع الاول آ گیا، وہ لوگ سیرت بیان کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں مومن ہوں، سچ بولتا ہوں، میں مومن ہوں، دوسروں سے مسکرا کر ملتا ہوں، میں مومن ہوں تو رسول اللہ کی سیرت بیان کرتا ہوں،
میں مومن ہوں تو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، میں مومن ہوں تو اچھا گمان رکھتا ہوں، دوسرا بھلے سوچے جیسا بھی سوچتا ہے، میں نے اچھا رکھنا ہے، میری آئیڈینٹی یہ ہے، میری شناخت یہ ہے، میری اقدار یہ ہے، میری ویلیوز یہ ہے، میری ویلیوز یہ ہے۔ تو اپنی ویلیوز کی بنیاد پر جب انسان اپنی آئیڈینٹی اور شناخت بناتا ہے وہی درست طریقہ ہوتا ہے، وگرنہ تو منافقت اور کس چیز کا نام ہے کہ اگلا بندہ میری اچھائی کو تسلیم کرے، اگلا بندہ میری تعریف کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو اچھائی محسوس بھی کروائیں، کسی سے محبت کریں محبت محسوس بھی کروائیں، خیر خواہی کسی سے کریں تو خیر خواہی محسوس بھی کروائیں، یہ بھی ضروری ہے۔ خیر خواہی مکمل ہی تب ہوتی ہے، اچھائی مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اگلے کی نگاہ میں بھی وہ اچھائی ہو، جو اگلے کے ساتھ برتاؤ برت رہا ہے آپ نے۔ لیکن اپنی شناخت، اپنے اصول، اپنے اقدار کے اوپر آپ اپنی شخصیت کو ڈیولپ کریں، اپنی شخصیت کو استوار کریں، یہ ضروری ہے۔ چلیں اس موضوع پر پھر ہوگا، یہ کردار کی اخلاقیات اور شخصی اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے۔ شخصی اخلاقیات کی بنیاد منافقت پر ہے اور کردار کی اخلاقیات ہی اصل پہچان ہوتی ہے، اور مومن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جا بجا فرمایا تھا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ایک آئیڈینٹی دی جا رہی ہے، ایک شناخت دی جا رہی ہے۔ ازراہ کرم 1% بہتری والے فارمولے پر عمل کرنے کے لیے بہترین لاہ عمل کیسے بنائیں، اس بات پر روشنی ڈالیں۔ جی آج ابتدائی بات ہو رہی ہے، اساسیات پر بات ہو رہی ہے، اس پر ہم تفصیلی یعنی آئندہ آنے والے سیشنز پر بھی یہ بات چلتی رہے گی، اور آج سے آپ انشاءاللہ آغاز بھی کر دیں گے، اور وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائز اور تمارین اور مشقیں بھی دی جائیں گی کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ ابھی جو بیسکس ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان کو آج ہم گفتگو کا موضوع بنائیں گے، پھر پروسیجر پر بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اچھائی جو ہوتی ہے وہ جمع ہوتی چلی جاتی ہے، اور اچھائی کی جو جمع ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ میں بری عادات ہے اور بری عادات جمع ہونا شروع، سٹریس ہے، روزانہ سٹریس ہے، آج بھی سٹریس، ٹھیک ہے آج سٹریس آ گیا یا آپ نے سٹریس لے لیا تو یہ تو معمولی نوعیت کا ہے، اس کی کوئی اتنی ویلیو یا اوقات نہیں۔ بھئی کل بھی سٹریس لے رہے ہیں آپ، پرسوں بھی لے رہے ہیں، اگلے دن بھی لے رہے ہیں، اس سے اگلے دن بھی ایک ہفتہ مسلسل جب سٹریس آپ نے لیا، ایک ماہ تک مسلسل سٹریس میں رہے، ایک ماہ کے بعد آپ ایک سال تک مسلسل سٹریس میں رہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس سٹریس کا؟ ایک دن کا سٹریس تو قابل برداشت ہے، کیا روز روز کا سٹریس قابل برداشت ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب ہوگا بالکل نہیں۔ میرا بھی یہی سوال ہے، یہ کوئی سوال نہیں ہے، یعنی آپ آگاہ کر دیں کہ کون سا سوال ہے۔ اچھا سیم کویسچن، میں ذرا اس کو دیکھ لوں۔ خیر خواہی کیسے محسوس کروائیں؟ الفاظ سے کروائیں تو یہ احسان جتلا کر نیکی ضائع نہ ہو جائے، لوگ تو حسن سلوک اپنا حق سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سوال ہے، اس سوال کو آپ محفوظ رکھیے، گفتگو کے آخر میں ہم اس سوال کو لے لیتے ہیں۔ تو ابھی یہ ہے کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا، وہ پچھلا سوال دیکھا نہیں تھا اس لیے سیم کویسچن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ سٹریس بیمار ہو جائیں گے، سکون برباد ہو جائے گا، گھریلو حالات ڈسٹرب ہو جائیں گے، اپنی صحت کو برباد کر لیں گے۔ ٹریفک میں آپ پھنس گئے ہیں، ٹریفک میں جب آپ پھنسے تو وہاں سٹریس لینا شروع کر دیا، یار یہ ٹریفک جان نہیں چھوڑ رہی، ٹریفک کا ہجوم ہے، گورنمنٹ کو گالیاں دی، فلاں کو دیا، سٹریس آپ لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا دباؤ ہونا شروع ہو جائے اور روزانہ ہی ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں ایک وقت یا ایک دفعہ
کوئی سٹریس آ گیا، کوئی دباؤ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، اس کو سنبھالا جا سکتا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے دباؤ مل کر جب ایک طوفان لے کر آئیں گے تو پھر صحت کی کیا صورتحال ہوگی، ہم بالکل آگاہ ہیں اس سے. اسی طرح نیگیٹیوٹی ہے. اگر نیگیٹیوٹی بن جائے، ہمارے ذہن میں سوار ہو جائے اپنے بارے میں، کہ اپنے آپ کو کوئی نالائق نکما شمار کرنا شروع کر دے، اگر کوئی اپنے آپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دے، اگر کوئی اپنے آپ کو بدصورت سمجھنا شروع کر دے، اگر کوئی اپنے آپ کو ناکام سمجھنا شروع کر دے. اور دیکھیں، ایک دن ناکام سمجھ لیا، ایک دن اپنے آپ کو نکما سمجھ لیا تو یہ تو قابل برداشت ہے. لیکن اگر آپ نے زندگی کو اسی انداز سے دیکھنے کی عادت بنا لی اور یہ عادت پختہ ہوگی تو پھر آپ کی زندگی کا کیا بنے گا، پھر آپ کا کیا بنے گا. اور پھر آپ ایک پھنس جائیں گے، گرداب میں پھنس جائیں گے، ایک طوفان اور بمر میں پھنس جائیں گے جہاں آپ نیگیٹیوٹی سے پھر نکل نہیں پائیں گے. اور اگر دوسرے آپ کو، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے. جب اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے، نکما، بیوقوف، غسیلا، غصے والا، یہ تو خاندانی میرے اندر غصہ ہے، مجھ سے چیزیں برداشت نہیں ہوتی اور برداشت آپ کرتے نہیں ہے اور غصہ نکالنا شروع ہو جاتے. ابھی تو آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے مجھے ایسا خیال کر رہے ہیں. اگر دوسروں نے واقعی آپ کو ایسا سمجھنا شروع کر دیا پھر آپ کا کیا بنے گا. بات یہاں تک ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور پھر بات کو آپ نے اتنا بڑھایا کہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہ خیال رکھنا شروع ہو گئے، تو آپ کی زندگی کا کیا بنے گا. ناکام، سکون غارت ہو جائے گا، آپ دوبارہ نیگیٹیوٹی سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، بری عادات جو ہوتی ہیں، وہ بھی جب 1% بڑھتی چلی جاتی ہیں تو ایک اچھا خاصا مرکب اور مجموعہ بنا لیتی ہیں اور طوفان کی صورت میں آ جاتی ہیں اور آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں. پھر آ جاتا ہے کہ غصہ، آپ غصہ کرتے ہیں اور یا غصہ کسی کو دلاتے ہیں یا کسی کو آپ ٹیز کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. گھر کے اندر فرض کر لیں کہ گھر کے اندر آپ غضبناک ہوتے ہیں، ایک دن غصہ کیا، دوسرے دن غصہ کیا، تیسرے دن غصہ کیا، چوتھے دن. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتوں میں اچانک دراڑ آ جاتی ہے اور رشتوں میں اچانک بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بہنیں بہنوں کی دشمن بن جاتی ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان اختلاف برپا ہو جاتا ہے، یا بچوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا. بھئی اچانک نہیں ہوا، دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی محنت ہے. وہ غصہ، وہ نفرت، وہ بری عادات، وہ برے رویے، وہ برے برتاؤ، وہ ایک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں. تو آپ کی جو بری عادات ہیں وہ بھی مجموعوں کی صورت میں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں اور جو اچھی عادات ہوتی ہیں وہ بھی مجموعوں کی صورت میں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر بری عادات جمع ہوتی چلی جائیں تو وہ بھی ایک، آپ کہہ لیں کہ طوفان بن جاتی ہیں. اچھی عادات وہ بھی ایک اچھائیوں کا ایک مجموعہ اور مرکب بن جاتا ہے. ویٹ آپ کا بڑھ گیا ہے، وزن بڑھ گیا ہے، تو بھئی وزن ایک دن میں تھوڑی بڑھ گیا. آج خوراک کی بد احتیاطی، کل خوراک کی بد احتیاطی، پرسوں خوراک کی بد احتیاطی، جب روزانہ روٹین ہی بن جائے بد احتیاطی کی، مرغن غذائیں کھانے کی، ہوٹلنگ کرنے کی، فاسٹ فوڈ کی، جنک فوڈز کی، تو ظاہر ہے کہ ویٹ گین ہی کریں گے آپ، وزن بڑھتا ہی چلے جائے گا. اس کی مثال ایک ہم مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ تھوڑا سا سلو ہو رہا ہے، ایک منٹ. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ہوائی جہاز ہوتا ہے. ہوائی جہاز آپ نے دیکھا ہے، ہوائی جہاز نے سفر کرنا ہے، ہوائی جہاز نے سفر کرنا ہے اور کہیں پر جانا ہے. ہوائی جہاز نے بالکل یہ سیدھا جانا ہے، یہ ہوائی جہاز جا رہا ہے. ہوائی جہاز کا اگر آپ اینگل تھوڑا سا ٹیڑھا کریں
थोड़ा सा मोड़े, मिसाल के तौर पर उसने सीधा जाना था, आपने उसका एंगल यहां से थोड़ा सा इधर मोड़ दिया। अब ये देखिए ये कितना थोड़ा मोड़ा है, बहुत ही कम। ये मुड़ा तो बहुत कम है, लेकिन ये जब आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और ये है हमारी मंजिल। तो आप ये देखें, ये जो फासला था इंतहाई कम, ये जो फासला था इंतहाई कम, ये फासला बढ़ता बढ़ता, ये जो इंतहाई कम फासला था ये कितना हो गया, यहां पर फासला बहुत कम था और यहां पर कितना बढ़ गया, मीलों का फासला। कि बसा औकात ये, जब एक एरोप्लेन की मिसाल ले, हवाई जहाज की मिसाल ले, हवाई जहाज का अगर 3.5 डिग्री एंगल तब्दील करें तो ये तकरीबन कोई 7 या 8 फुट आगे जो उसकी चोंच होती है वो फिरती है, वो बदलती है, 7 या 8 फीट। तो इंचेस बन जाते हैं ये कोई 86 से 92 इंच तक, कोई 92 इंचेस वो उसके टेढ़ा हुआ है, एंगल जरा चेंज हुआ है, तब्दील हुआ। लेकिन वो क्या उसको कहते हैं 7 या 8 फीट एंगल जो हल्का सा तब्दील हुआ है, वो सैकड़ों मील, सैकड़ों किलोमीटर का फासला बना देता है मंजिल में और जो आपका मौजूदा ट्रैक है इसमें। आप मंजिल से सैकड़ों मील दूर चले जाते हैं। इसी तरह ये आदात करती हैं कि जो आपकी आदात होती हैं ये भी आपको, जो छोटी छोटी बुराइयां होती हैं, छोटी छोटी बुरी आदात होती हैं, ये भी आपको बसाओं का सैकड़ों मील दूर ले जाती है। जिसको और मजीद एलेबोरेट हम करेंगे, मजीद वजाहत करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, सुकून बर्बाद होता है। इसको ज़रा हम कमेंट्स को देख लें, और अगर दूसरों, ठीक है, खुद को हम समझा भी लें तो वो मजबूर करेंगे कि नेगेटिविटी पर, तो क्या किया जाए। देखिए मजबूर महज नहीं है आप, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है और जो इख्तियार दिया है उस इख्तियार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अज्यूम करता हूं कि हज़रत मौलाना हम्माद महमूद अब्बासी साहिब की जो वर्कशॉप्स आप लोगों ने ले रखी हैं उसी की बुनियाद पर बहुत सारे सवालात तो हल हो ही जाते हैं, और मज़ीद सवालात को हम बाद में लेंगे। ये देखिए कि अगर आप सेविंग करते हैं, पैसे बचाते हैं, सेविंग करते हैं, तो सेविंग रोजाना अगर थोड़ी थोड़ी करें तो एक महीने बाद अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी या नहीं होगी, जाहिर है कि हो जाएगी। और अगर रोजाना की बुनियाद पर आप छोटी छोटी फजूल खर्ची करना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर 100 रुपया है, आपसे अगर ये कहा जाए कि आपने 3000 रुपए की कहीं पर खर्च करने हैं, तो क्या खर्च करने से पहले आप सोचेंगे 3000 रुपए आपने खर्च करने हैं, क्या खर्च करने से पहले सोचेंगे कि मैं खर्च करूं या ना करूं? जी चंद लोग मुझे जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जो लोग नहीं, जो यानी चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, वो जुबानी अपनी मकाम पर जरूर जो, जी बिल्कुल हम सोचेंगे कि करें या ना करें। और अगर आपसे ये कहा जाए कि 100 रुपए आपने खर्च करने हैं, तो सोचेंगे आप, इतना सोचेंगे कि जितना आप 3000 के लिए सोच रहे हैं? नहीं सोचेंगे। 100 रुपए आप आसानी से खर्च कर देंगे। 50 रुपए का तो एक बड़ा चिप्स का पैकेट आता है लेस का, तो चले चिप्स ले लें। कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो 100 रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं, बच्चे ने मांग लिए फलां हो गया तो ऐसे ही हो गया, और किसी शुमार में नहीं होते। लेकिन अगर गौर करें, सोचें, तो ये 100 रुपए जो रोजाना की बुनियाद पर हम खर्च कर रहे हैं, तो महीने बाद ये कितने बन जाते हैं? ये पूरे 3000 बन जाते हैं। वो 100 रुपए, जिस 100 रुपए के खर्च करने पर आप बिल्कुल नहीं सोचते और खर्च कर देते, शुमार ही नहीं करते और सोचते ही नहीं कि ये खर्चा है या नहीं है, उसको ये भी शुमार नहीं करते ये खर्चा है या नहीं, लेकिन महीने बाद वो 3000 हो जाएंगे। 100 रुपए 30 दिनों बाद 3000 हो जाएंगे। ठीक हो गया जी? तो 3000 को सोचते हैं। ऐसे ही होता है कि अगर आप छोटी छोटी बेहतरी लाते हैं, इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो एंड रिजल्ट जो होता है वो बड़ा शानदार आता है। और अगर छोटी छोटी बुरी आदत को इख्तियार करते हैं, बुराई को इख्तियार करते हैं, जिंदगी के लिए जो फायदेमंद नहीं होती बल्कि नुकसानदेह किसी भी बात को या चीज को इख्तियार करते हैं, उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता, वो बुरा होता है।
برا ہوتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے. ایک دن کھا لیا خیر ہے, کوئی برگر ایک دن کھاتے ہیں, پھر ہفتے میں 2 دفعہ برگر کھاتے ہیں اور آپ کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں وزن پتہ نہیں کیوں بڑھ گیا, حالانکہ میں تو بڑی احتیاط کر رہا ہوں یا احتیاط کر رہی ہوں. اسی طرح اگر آپ کاموں کو روزانہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے 2-3 کام یا ایک آدھ کام کو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں, نہیں کرتے اس کو وقت پر, ٹال دیتے ہیں, چلے خیر کل کر لیں گے, کل کر لیں گے, تو روزانہ اگر تھوڑا تھوڑا کام یا ایک ایک کام آپ ٹالتے چلے جائیں گے تو ایک ہفتے بعد کتنے کام آپ کے جمع ہو جائیں گے, اور جب اتنے سارے کام جمع ہو جائیں گے تو اس دن آپ کی حالت کیا ہوگی؟ حالت بری ہو جائے گی. تو یہ ٹال مٹول ایک دن تو چل جاتی ہے, ایک دن کی ٹال مٹول تو قابل برداشت ہے, لیکن روزانہ کی ٹال مٹول قابل برداشت نہیں. اس کو آپ عادت بنا لیں, یہ قابل برداشت نہیں. آپ رات دیر گئے تک کام کرتے رہتے ہیں, رات دیر گئے تک, اور بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, رات دیر گئے تک روزانہ ایک دن کام کر لیں, گھر والے برداشت کر لیں گے, 2 دن کام کر لیں, گھر والے برداشت کر لیں گے, بھئی عادت ہی بنا لیں تو ناقابل برداشت ہو جائیں گے, آپ ناقابل برداشت ہو جائیں گے. تو دیکھیں چھوٹا سا معمولی سا جو عمل ہوتا ہے, وہ معمولی عمل ایک آدھ دن کے لیے تو قابل برداشت ہو جاتا ہے, اس کی اہمیت نہیں دی جاتی, لیکن اگر معمول بنا لے, اگر وہ برا عمل ہوگا تو ناقابل برداشت ہو جائے گا, دوسروں کی نگاہ میں آپ کی ویلیو کو کم کر دے گا, آپ کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو جائے گا, اچھا خاصا نقصان آپ کا کر سکتا ہے. اگر ایک چھوٹا سا عمل جس کو آپ اہمیت نہیں دیتے, چھوٹا سا عمل, وہ عمل اگر مسلسل جمع ہوتا چلا جائے تو ایک دن ویلیویبل بن جائے گا, اہمیت اس کی ہوگی. تو اس لیے معزز علماء اکرام, عالمات, فاضلات, آپ کی عادات آپ کے حق میں ہیں, آپ کی فیور میں ہے, آپ کی حمایت میں ہے یا آپ کی مخالفت میں ہے, اس کا آپ فیصلہ آج سے کریں, اس کا فیصلہ ابھی سے کریں کہ وہ عادات جو آپ کی ڈیلی لائف ہے, ڈیلی روٹین ہے, وہ آپ کی حمایت کر رہی ہیں, آپ کی فیور میں ہے یا آپ کی مخالفت میں ہے, تو اس کو آپ دیکھیں. اگر ہم غلطیاں جو زندگی میں کرتے ہیں یا دن میں کرتے ہیں, 1% غلطیوں کو دہراتے چلے جائیں, 1% غلط فیصلے بار بار ان کا دہراتے چلے جائیں, بار بار غلط فیصلے چھوٹے چھوٹے کرتے چلے جائیں, چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا بار بار ارتکاب کرتے چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے بہانے تراشتے چلے جائیں, تو یہ زہریلے نتائج برآمد کریں گے, پھر زہریلے نتائج کی شکل اختیار کر لیں گے جو آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا جمع ہونا, چھوٹی چھوٹی خامیوں کا جمع ہونا, چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کا جمع ہونا, چھوٹی چھوٹی غفلتوں کا جمع ہونا, چھوٹی چھوٹی سستیوں کا جمع ہونا, 1% بدتری گمبھیر مسائل کو جنم دیتی ہے, گمبھیر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے جو آپ نے مجموعہ بنانا ہے وہ اچھائیوں کا مجموعہ بنائیں, وہ بہتری کا مجموعہ بنائیں, وگرنہ بڑا ہی نقصان دہ ہوگا. یہ جو اچھی عادات کا مجموعہ ہوتا ہے, 1 مہینہ تک آپ نے 1% بہتری لاتے گئے یا 1 مہینہ تک آپ بدتری لاتے گئے, اس کو ایک مثال سے سمجھیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ 1 مہینہ جب آپ مکمل کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا فرق پیدا کرتا ہے. ایسا ہی ہے, ایک ناکامی اور کامیابی کے درمیان ایک بڑا فرق نمودار ہوتا ہے. یہ میرا زوم تھوڑا سا سلو ہے, ورنہ یہاں میں لکھ کر آپ کو ایک مثال دیتا. جی یہ آ گیا ہے, یہ دیکھیں, یہ ٹائم ہے, یہ مہینہ مکمل ہو رہا ہے اور یہ آپ زندگی گزار رہے ہیں. یہ زندگی کا آپ کا ایک خط مستقیم ہے جس پر آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں, اور اگر چھوٹی چھوٹی برائیاں آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گی تو آپ یہ صراط مستقیم سے ایسے دور ہوتے چلے جائیں گے, اور اگر آپ اچھائیاں اختیار کرتے چلے جائیں گے
تو جو اب سیدھا راستہ ہے اس میں امپروومنٹ اور بہتری کی جانب اس طرح آپ کا سفر اونچائی کی طرف، بہتری کی طرف، کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس میں ایک اور چیز جو انتہائی توجہ کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن امپروومنٹ آ نہیں رہی، بہتری آ نہیں رہی. ہم کہہ رہے ہیں کہ روزانہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، ہم بہتری تو کر رہے ہیں، بہتری تو لا رہے ہیں، لیکن نتیجہ زیرو ہے. ایک ہفتہ ہو گیا لیکن نتیجہ زیرو، 2 ہفتے ہو گئے لیکن نتیجہ زیرو. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ ہے سیدھا راستہ، مناسب طرز زندگی. مناسب طرز زندگی جس کو آپ نے گزارنا ہے، اور اس مناسب طرز زندگی یا نارمل روٹین سے آپ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. عموماً ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ترقی ہے وہ اس طرح یوں ہو، اوپر کی جانب ایسے ترقی ہو، تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہو، کامیابی ہمیں دکھائی دے رہی ہو. ہم دیکھیں کامیابی کو، ترقی کو اور آگے بڑھنے کو، جس چیز کو ہم نے اپنانا ہے، زندگی میں لانا ہے، وہ نظر تو آئے. تو ہم چاہتے ہیں ایسا ہے، لیکن جو تبدیلی ہوتی ہے، جو بہتری ہوتی ہے، وہ بہتری ایسے نہیں آتی. بہتری بسا اوقات، بہتری کا جو سفر ہوتا ہے وہ نارمل یہاں سے شروع ہونے کی بجائے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. بسا اوقات ہم نے اپنی بری عادات کی وجہ سے جو ایک نارمل روٹین ہماری ہونی چاہیے اس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو نیچے سے اوپر آنے کے لیے ہمیں یہ سارا سفر طے کرنا ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں بہتری زیرو نظر آتی ہے، بالکل نظر نہیں آتی. کوشش ہو رہی ہے، کاوش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، لیکن ریزلٹ زیرو ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور آفس میں آپ نے ایک بڑا باؤل منگوایا، اور اس بڑے باؤل میں ایک برف کا گولا، آپ نے برف کا چھوٹا سا بلاک، برف کے ٹکڑا آپ نے رکھ دیا. اب آپ کے کمرے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ -10 ہے. کتنا ہے جی؟ بولیے آپ ساتھ میں، -10 ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ 5 منٹ تک ویٹ کرتے ہیں لیکن برف کا گولا نہیں پگھلتا. تو پھر اس کے بعد آپ ٹیمپریچر 8 ہو جاتا ہے، یا آپ کر لیتے ہیں، تو کیا برف کا گولا پگھلنا شروع ہوگا؟ چیٹ باکس حاضر ہے، بولتے جائیے ساتھ ساتھ. -7 ہم نے کر لیا تو کیا برف کا گولا پگھلے گا؟ جی افشا بنتے ظواہر، آپ نے کہا کہ -8 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ٹیمپریچر ہو تو برف کا گولا پگھل جائے گا. غالباً سمجھ نہیں آئے گی، نہیں پگھلے گا. -2 ہو گیا تو پگھلے گا؟ ہرگز نہیں. -1 بالکل نہیں پگھلے گا. -0.05 پگھلے گا؟ نہیں پگھلے گا. 1 ٹیمپریچر ہو گیا تو کیا پگھلنا شروع ہو جائے گا؟ 1 ٹیمپریچر ہو چکا ہے، یہ گولا ہے، 1 ٹیمپریچر ہو گیا ہے، تو کیا جو 1 ٹیمپریچر ہوا ہے یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. یہ برف کا گولا آپ کے سامنے موجود ہے. برف کا گولا جو ہے وہ 2 ڈگری گریڈ ہو گیا، 3 ہو گیا. تو دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ابتدا کرتے ہیں کسی بھی اچھائی کو اختیار کرنے کی، کسی برائی کو قابو پانے کی، تو ہماری مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے. ہم جہاں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ سطح سے، جو سطح ہونی چاہیے اس سطح سے نیچے ہوتا ہے. ہم اس سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ہوتے ہیں ہم. جب یہاں پر ہوں گے تو ہمیں اوپر اٹھنے کے لیے یہ سارا سفر طے کرنا ہے. جب یہ سفر طے کریں گے تو پھر یہاں پہنچیں گے، اور اس کے بعد ہمارا سفر ایسے شروع ہوگا
اور ایسے 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 آہستہ 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 ایسے ایسے اوپر جائے گا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سفر کا آغاز ہی یہاں سے ہو. ہم یہ نیچے والے پوزیشن کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ حالت ہے وہ نارمل سطح سے نیچے کی حالت ہے. یہاں سے ہم نے اٹھنا ہے, یہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے, اور ہمیں تبدیلی کے انتظار میں کچھ وقت لگے گا. کبھی پتھر توڑتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ پتھر پہ توڑ رہے ہیں اور ضرب لگا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے؟ کیا پہلی ضرب پر پتھر ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسری ضرب پر ٹوٹ جاتا ہے؟ بسا اوقات پتھر توڑنے کے لیے 100 ضربیں لگانا پڑتی ہیں. پتھر پر 100 ضربیں لگی اور لگنے کے بعد پتھر نہیں ٹوٹا. مایوس ہو کے کیا سنگ تراش بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ نہیں ٹوٹے گا, 100 دفعہ ہم یہ کام کر چکے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں. 100 دفعہ نہیں بیٹھتا. اور ہوتا یہ ہے کہ 101 ضرب لگتی ہے, پتھر ٹوٹ کر سامنے آ جاتا ہے. تو کیا یہ ایک ضرب سے ٹوٹا یا 101 ضربوں سے ٹوٹا ہے؟ 100 ضربوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا, ایک ضرب کا نتیجہ سامنے آ گیا. بسا اوقات جو کامیاب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات یہ بندہ کامیاب ہو گیا, راتوں رات یہ بندہ اچھا ہو گیا, بہترین بن گیا. بھائی اس کامیابی کے پیچھے برس ہا برس کی محنت کار فرما ہے, تبودو کار فرما ہے, 1% امپروومنٹ کا فارمولا کار فرما ہے. تھوڑی تھوڑی بہتری, تھوڑی تھوڑی کاوش, تھوڑی تھوڑی اچھائی کو اختیار کرنا کار فرما ہے. اچانک تبدیلی نہیں آ جاتی, اچانک کایا نہیں پلٹ جاتی, اچانک انقلاب نہیں آ جایا کرتا. اور ایسے ہی اچانک تعلقات خراب نہیں ہو جایا کرتے, اچانک کاروبار برباد نہیں ہو جایا کرتا, اچانک اولاد نہیں بگڑ جایا کرتی, اچانک اپنی ذات میں انسان ناکام نہیں ہو جاتا, اچانک کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ اولاد نماز نہیں پڑھتی. بھائی آپ نے کب کہنا شروع کیا؟ نماز کی ترغیب تلقین کب دینا شروع کی؟ پروسیجر کون سا تھا آپ کا نماز پہ لانے کا؟ کس پروسیجر کو آپ نے اختیار کیا اور نماز کو لے کر نماز کے لیے آپ نے لوگوں کو آمادہ کیا؟ جی آپ نے عکس تو کوئی سینڈ کیا ہے لیکن یہ کھل نہیں رہا. چلیں خیر, اگر آپ ویسے بھیج سکیں اور یہ سامنے آ سکے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ اچانک کچھ نہیں ہوتا, اچانک کچھ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے. اولاد کو برباد کرنے میں بھی, رشتوں کو برباد کرنے میں, میاں بیوی کے درمیان کلیشز آگے, مسائل کھڑے ہو گئے, اچانک نہیں ہو جاتے, محنت لگتی ہے اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی. کاوشیں کار فرما ہوتی ہیں اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی. ایسے ہی انقلاب برپا نہیں ہو جاتے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی برائیاں, چھوٹی چھوٹی نالائکیاں, چھوٹی چھوٹی سستیاں, چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں کرتے چلے جاتے ہیں تو مایوسی کی گھاٹیوں میں گر جاتے ہیں, جہاں سے ہمیں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے وقت پرورش کرتا ہے برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بالکل درست فرمایا آپ نے, ایسے ہی ہے. اور جب ہم کسی گھاٹی میں گر جاتے, وہ مایوسی کی گھاٹی ہو, وہ ناکامی کی گھاٹی ہو, وہ اپنی نالائکیوں کی گھاٹی ہو, تو اسی میں ہم پھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ہمیں نتیجہ کوئی سامنے نہیں آتا, نکلتا نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, جو آغاز کرنا ہے وہ چھوٹے قدم سے آغاز کرنا ہے. چھوٹے قدم سے جب آغاز کریں گے تو انشاءاللہ وہ آغاز پھر منزل کی طرف بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, اور ایک دن انقلاب برپا ہو جائے گا. اور یہ آغاز ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آج محنت کریں, آج کوشش کریں, اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے کو دیکھنا شروع کر دیں کہ آج ہی نتیجہ ہمیں ملے, آج ہی ہمیں رزلٹ ملے, آج ہی ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ منزل آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں آپ کے سوالات کا, اور سوالات کے بعد ہم پھر آگے بڑھیں گے.
پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتا ہے۔ چلیں جی، اگر آپ کا ابھی تک کی جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو سوال کو ہم لے سکتے ہیں۔ اگلا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک میں چونکہ ٹائم صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، 10 منٹ میں ہم مکمل نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہمیں تقریباً اس کے لیے کوئی 40 منٹ درکار ہوں گے، تو اس لیے ہم آج سوال لیں گے، اور جو اگلا ٹاپک ہے اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کریں گے، اور ابھی آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے، اور اگلا سیشن جو ہوگا وہ پروسیجر سے متعلق ہوگا کہ ہم نے 1% بہتری لانی ہے، تو 1% بہتری لانے کا پروسیجر کیا ہوگا، اور ہم غلطی کہاں کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم کامیابی سے کسی اچھی عادت کو اختیار نہیں کر پاتے، تو اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ خیر خواہی کیسے محسوس کروائیں، الفاظ سے کروائیں تو یہ احسان جتلا کر نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ لوگ تو حسن سلوک اپنا حق سمجھتے ہیں، تو دیکھیں اگر وہ حق سمجھتے ہیں تو آپ کا کام حسن سلوک کرنا ہی ہے، اور آپ ہیں ہی ایسے کہ اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، مومن تو اچھا سلوک ہی کرتا ہے، حسن سلوک ہی کرتا ہے۔ مومن کا معیار اگلے بندے کی ذات نہیں ہے، اگلے بندے کی شخصیت نہیں ہے، مومن کا معیار خود اس کی ذات ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا، مومن اچھا ہی ہوتا ہے اور حسن سلوک ہی کرتا ہے۔ جہاں تک خیر خواہی محسوس کروانے کی بات ہے تو اس کو ایک مثال سے سمجھیے، سبھی واقف ہیں، وہ ایک صاحب کا دوست ہے نا، بندر سے بڑی محبت تھی، اور بندر کو اپنے مالک سے بڑی محبت تھی، سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، نیند آ گئی، سو گئے آرام کے لیے، آرام کر رہے ہیں مالک، اور جو بندر ہے وہ محافظ بنا ہوا ہے، مکھی بیٹھنا شروع ہوگی ناک پر یا منہ پر، بار بار اٹھاتا ہے، ہاتھ ہلا رہے ہیں، اور آپ اس کیفیت سے شاید گزرے ہوں اور معلوم ہو کہ اگر انسان باہر سویا ہوا اور مکھی تنگ کرنا شروع ہو جائے، بار بار آپ ہٹا رہے ہیں، پھر آ رہی ہے، خلل آ رہا ہے نیند میں، تو دوست ہوتا ہے، اور دوست نے خیر خواہی کی، مکھی کی ایسی کی تیسی، مکھی تنگ کر رہی ہے، پتھر اٹھایا اور زور سے مکھی کو مار دیا۔ کرنے والے نے خیر خواہی کی، کیا جس کے ساتھ ہو رہی ہے اس نے خیر خواہی کو محسوس بھی کیا؟ کیا واقعی اس کے لیے خیر خواہی تھی؟ اسی طرح اگر آپ کو چاول بہت پسند ہے، بریانی آپ کو بہت پسند ہے، اور اگلا بندہ جو ہے اس کا گلا خراب ہے، ٹونسلز ہوئے ہیں، یا اس کے کوئی اور ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ بریانی نہیں کھا سکتا، آپ نے بہت مزے کیا، بڑا زبردست ہے، لاجواب بریانی ہے، اور کراچی کی مشہور بریانی ہے، اور اس سے بڑا کوک کوئی نہیں ہے، اتنی دور سے میں نے منگوائی ہے، کھائیں، آپ کھانی پڑے گی آپ کو، یہ آپ کی خیر خواہی نہیں ہوگی۔ خیر خواہی وہی ہے جو خیر خواہی اگلا بندہ بھی اس کو خیر خواہی سمجھے۔ ساتھ ساتھ میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں، احباب محفوظ کرنے، افادے سے خالی نہیں۔ چلیں جی، بہت اچھا ہے، اور یہ جو نوٹس بنائے ہیں اس کو ورڈ کی صورت میں، کسی فائل کی صورت میں آپ گروپس وغیرہ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے جی، ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کا خلاصہ 1% بہتری، ٹھیک ہے، انسان کی اصل طاقت ہے سوچ کی پاکیزگی کی جو بنیاد بنتی ہے بہترین نظریے کی۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق 1% بہتری، سنجیدگی، بعض لوگ غلامی چاہتے ہیں ہر طرح سے ورنہ راضی نہیں ہوتے۔ دیکھیں، باوقار ہو کر اگر آپ اپنے تمام امور سر انجام دیں گے تو پھر یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو غلام نہیں سمجھے گا۔ چاہنا اور بات ہے اور کرنا اور بات ہے۔ لوگوں کی چاہت جو ہے تو ظاہر ہے کہ چاہت کے مطابق آپ اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے، آپ خود مختار ہیں، خود مختار آپ کا ارادہ ہے، آپ نے اپنے ارادے کو خود مختار ہی رکھنا ہے، بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور دیگر سلف صالحین، تو کفار مکہ یا قریش مکہ کی بھی ایک چاہت تھی، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ان کی چاہت کا احترام کریں، باوقار انداز سے سب کو زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور باوقار انداز سے اپنے فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو اخلاق کو پہچاننا یہ ضروری نہیں ہے، یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔
اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ ہمارے اخلاق ہے، دوسروں کے اخلاق نہیں ہے. برے اخلاق والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، دانش سے نوازا ہے، اور برے اخلاق سے ظاہر ہے کہ عقل اور دانش کے استعمال کرتے ہوئے بچا جا سکتا ہے. جی ہم اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ جو بہتری آتی ہے وہ چھوٹے سٹیپ سے آتی ہے. چھوٹا سٹیپ، چھوٹا قدم، یہ نقطہ آغاز ہے. نقطہ آغاز سے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز قدم آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو ہم نے 1% اپنے ڈیلی روٹین میں، ڈیلی لائف میں بہتری لانی ہے، اچھائیوں میں بھی، اور اسی طرح اگر خامیاں موجود ہے تو خامیوں کو بھی 1% کے اعتبار سے کم کرتے چلا جانا ہے. جو عادات ہماری ہوتی ہیں یہ ایک مجموعے کی صورت میں ہوتی ہیں، مجموعہ ہوتا ہے. اگر مجموعہ اچھائیوں کا ہو تو اینڈ ریزلٹ اچھائیوں کی صورت میں نکلتا ہے. اگر مجموعہ برائیوں کا ہو تو اینڈ ریزلٹ برائیوں کی صورت میں نکلتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، کمیاں یہ بہت بڑے برائیوں کے مجموعے کو تشکیل دیتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اچھائیاں ایک بڑے اچھائیوں کے مجموعے کو تشکیل دیتی ہیں. عادات ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے جو ہمارے حق میں بھی جا سکتی ہے، ہمارے مخالفت پہ بھی جا سکتی ہے. اسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادات کو اپنے حق میں استعمال کریں، نہ کہ اپنے مخالف میں. بسا اوقات جو ایک نارمل روٹین یا نارمل لائف ہوتی ہے اس کی حد سے ہم نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور امپروومنٹ یا بہتری کے لیے جب آتے ہیں تو یہ جو ایک حد ہوتی ہے، ایک لائن جو ہوتی ہے نارمل لائف کی، اس لائن کو کراس کرنا ضروری ہوتا ہے. کراس کریں گے تو تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اگر کراس نہیں کریں گے تو اچھائی محسوس نہیں ہوتی. کینسر ہے نا، کینسر تقریباً 80% اپنی جڑیں جب جسم میں مضبوط کر لیتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی کینسر ہو گیا. اور جب ہو جاتا ہے، سامنے آتا ہے، تو پھر پورے جسم کو جکڑ لیتا ہے چند مہینوں میں ہی. اور جسم کے اندر 80% جو جڑیں مضبوط بناتا ہے خفیہ طور پر وہ نظر نہیں آتا. اسی طرح مہینے لگ جاتے ہیں بانس کو اپنی جڑیں مضبوط بنانے میں. وہ اپنی جڑیں مضبوط بناتا ہے بانس پہلے، اور جڑیں زمین کے اندر مضبوط بنتی ہے، پھر دن ہی لگتے ہیں، اور چند دنوں میں 6 ہفتے لگتے ہیں. 6 ہفتوں میں وہ 90 فٹ تک بلند ہو جاتا ہے. اور پہلے اچھا خاصا وقت اسے لگتا ہے زیر زمین اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کا، اور بعض حضرات کے مطابق 5 سال اسے لگ جاتے ہیں زیر زمین اپنی جڑوں کو مضبوط بنانے کا. اس کے بعد 6 ہفتوں میں 90 فٹ بلندی آتی ہے. اسی طرح جب اچھائیوں کا مجموعہ زبردست آپ مجموعہ بنا لیتے ہیں تو پھر جب آپ کی کامیابی، آپ کا اچھا ہونا، آپ کا کامیاب ہونا، آپ کے جو مثبت اچھائیاں ہوتی ہیں وہ ایک مرکب کی صورت میں آپ کی کامیابی کو ایک بوسٹ دیتی ہیں، اور آپ بہترین کامیاب انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں. 1% بہتری بہت سے اعمال میں لانی ہے روزانہ یا ایک کام میں. جو بھی آپ کے معمولات ہیں ان میں 1% بہتری لاتے چلے جائیں. اور اس حوالے سے اگر مشکل پیش آئے تو چند اعمال کو بھی آپ مختص کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہر کام میں 1% بہتری لانے کا، تو یہ قرآن مجید کی جو ایک مسلمان سے مطالبہ ہے ایکم احسن عملا، اس کا بھی عملی اظہار ہے. اور جو روایات میں، احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا ایک بتایا کہ مومن کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے. اس کی بھی عملی تطبیق ہے کہ ہر عمل میں آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ میں نے 1% بہتر کرنا ہے پہلے سے. تو آپ کوالٹی لانا شروع کر دیتے ہیں، کوالٹی کام کرنے کا عادی بننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں اپنا ہر کام ہی بہتر لگ رہا ہو تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر آپ سیکھیں. سیکھنا ضروری ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا معیار کیا ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اور ہائی سٹینڈرڈ کیا ہے. جب آپ سٹینڈرڈ اور ہائی سٹینڈرڈ کو دیکھیں گے، جانیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے کام کو مزید بہتر کیسے بنانا ہے.
جس فیلڈ یا جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں اس شعبے کی جو اعلیٰ شخصیات ہیں ان کو مطالعہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے، سٹینڈرڈز کا پرکھا جا سکتا ہے، تو آپ واقف ہو جائیں گے۔ دوسروں سے پوچھ لیں، وہ آپ کی خامیاں بتا دیں گے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور انسان کو سیلف انالیسس کرنا چاہیے، اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہونی چاہیے، عادت بھی ہونی چاہیے کہ اپنی ذات کا وہ محاسبہ کرے، خود شناسی ہونی چاہیے۔ انسان کا جو سب سے بڑا آئینہ ہے وہ اپنی ذات ہی ہوتی ہے، اپنے آپ کو انسان اگر دیکھے تو خامیاں خوبیاں خود ہی سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا جی، جزاکم اللہ خیرہ، جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال مزید کر لیں، ہمارا وقت تو پورا ہوا چاہتا ہے، تو چند سیکنڈ ہم انتظار کر لیتے ہیں آپ کے سوال کا۔ اگر کوئی ایک سوال رہتا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ یہ عمل میں لانے کی چیزیں ہیں، آسان فارمولہ آپ کے پاس آ گیا، اور یہ جو اگلا ہفتہ ہے کوشش کریں عمل میں لے کر آئیں، ایک فہرست بنائیں اور اس فہرست میں کچھ امور لکھیں، اور ان امور کا پھر آپ جائزہ لیتے رہیں کیسے آپ ان میں بہتری لاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ چند کلاسز کے بعد آپ کو ایک فارمیٹ بھی بنا کر دیا جائے گا کہ کیسے آپ نے اپنی ڈیلی روٹین کو میں 1% بہتری لے کر آنی ہے، اور کیسے آپ 1% بہتری کرتے کرتے اچھائیوں کا، بہتریوں کا، صلاحیتوں کا ایک مجموعہ تشکیل دے کر کامیاب انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اور اگر دوسرے ہی ہمیں باور کرائیں کہ ہم برے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اسے سماجی آئینہ بھی کہا جاتا ہے، سوشل مرر بھی کہا جاتا ہے۔ تو خود کو سماجی آئینے میں مت دیکھیں، اپنے آئینے میں دیکھیں۔ دوسروں کے آئینے میں اپنی شخصیت کو مت پرکھیں، خود کی ذات کا اپنا آئینہ ہونا چاہیے، خود دیکھیں تو انشاءاللہ آپ بہتر دیکھ سکیں گے۔ دوسرے جیسے مرضی باور کروائیں، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور خود بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے۔ استاد صاحب، بعض مرتبہ انسان کو صرف اپنی ہی غلطی نظر آتی ہے ہر کام میں، یہ بھی تو مثبت رویہ ہے؟ جی بالکل، یہ مثبت رویہ ہے کہ اگر غلطی جہاں پر ہوتی ہے تو اس غلطی کو دور کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ٹیم لیڈر ہیں تو اپنی غلطی کے ساتھ ساتھ دوسری ٹیم کی جو لوگ ہیں ان میں کہاں کمی آ رہی ہے، اس کمی کو کیسے دور کرنا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اس میں جو اپنی غلطی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ میری ٹیم کی جو غلطی ہے وہ میری غلطی ہے، میری ٹیم جو ہے وہ غلط نہ کرے، تو اس کو کیسے سدھارنا ہے یہ آپ دیکھیں گے، استقامت کیسے رہے اس پر، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آپ ہوم ورک دے دیں، پوچھیں کہ کن کن کاموں میں یہ آپ خود کریں گے۔ اس طرح کا ہوم ورک آج نہیں ملے گا، آئندہ کبھی ملے گا، لیکن جو آج کا لیکچر ہے اس کا آپ ہوم ورک خود اپنی مرضی سے کریں گے۔ چلیں جی، یہ 5 میسیجز رہتے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اجازت چاہیں گے آپ سے۔ عادت کے حقیقی معنی ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز اگلے السلام ورحمۃ اللہ ملاقات وبرکاتہ۔ ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ۔